اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 8 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پروردگار متعال ان آیات میں ارشاد فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو مخالفین ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، لیکن پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اسے تمام کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں پر یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس آیت میں اللہ کے نور سے مراد کیا ہے، یہ اللہ کا نور کون سا ہے جسے مخالفین اور دشمنان اہل بیت بجھانا چاہتے ہیں، جو منافقین ہیں، جو کافرین ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، جبکہ اللہ اسے تمام کرنا چاہتا ہے۔ تو ساتویں امام نے فرمایا کہ یہاں اللہ کے نور سے مراد ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور امامت ہے، جسے پروردگار متعال ہماری ذریت میں آنے والے 12ویں امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام کے ذریعے سے پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ قانون ہے، یہ ایک دستور ہے، جو اصول پروردگار نے اس آیت میں بیان کر دیا، وہ یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نور کو پروردگار متعال ہر صورت میں تمام کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، جس کا ایک مصداق اور مثال ہمیں کربلا کے واقعے میں نظر آئی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو پروردگار نے محفوظ فرمایا اور دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرمائی۔ کوئی ایسا زمانہ، کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا کہ جس میں زمین حجت الہی سے اور امام وقت سے خالی ہو جائے، لہذا پروردگار نے کربلا کے میدان میں چوتھے امام کی حفاظت فرمائی۔ اور اب چوتھے امام کے سامنے واقعہ کربلا کے بعد، اپنے بابا کی شہادت کے بعد، جو اہم ترین ذمہ داری تھی جو ان کے کاندھوں پر آئی، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انہیں اپنے بابا کے مشن کو آگے بڑھانا تھا، ان کے غم کی یاد کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں تازہ رکھنا تھا، اور دوسری طرف انہیں اپنے تبلیغ کے کام کو بھی آگے بڑھانا تھا، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا مشن ہے۔ تو اپنے بابا کے غم کو کس طرح سے زندہ رکھا کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں 35 سال تک، جب تک میرا مولا زندہ رہا، اپنے بابا کے غم کو مناتے رہے، مختلف انداز سے لوگوں کے سامنے اس غم کو، اس حزن کو، واقعہ کربلا کو پیش کرتے رہے۔ چوتھے امام ہی کے ایک فرزند ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے مدینہ پلٹنے کے بعد ہمارے خاندان کی عورتوں کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے شہیدوں پر رونا چاہتے تھے، بچوں کو اپنے ماں باپ پر، اپنے قتل ہو جانے والے، اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں پر گریہ کرنا تھا، انہیں کھل کر رونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ لہذا چوتھے امام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بیویاں اور بچے مدینے میں بیٹھ کر غم منایا کرتے تھے، وہ نہ کبھی اپنے بالوں میں تیل لگاتے تھے،
نہ آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، نہ انہوں نے کبھی بالوں میں کنگھی کی۔ دن اور رات ان خواتین کو، ان بچوں کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے شہیدوں پر ماتم کیا کرتے تھے، اپنے قتل ہو جانے والے لوگوں کا غم منایا کرتے تھے۔ اور چوتھے امام اس غم کو کس طرح سے زندہ رکھتے تھے، کس طرح سے ان کا ساتھ دیتے تھے؟ چوتھے امام کے فرزند فرماتے ہیں کہ وہ ان بیویوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے تاکہ ان کے غم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، وہ عزاداری کرتے رہیں، وہ ماتم برپا کرتے رہیں اور اپنے شہیدوں کا غم مناتے رہیں۔ اس انداز سے چوتھے امام نے اس غم کو زندہ رکھا۔ دوسری طرف جو اہم ذمہ داری چوتھے امام کے کاندھے پر تھی کہ انہیں دین اور شریعت کی حفاظت کا بھی کام کرنا تھا، احکام الہی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، حلال اور حرام کو بیان کرنا تھا، اپنے نانا کی شریعت کو زندہ رکھنا تھا۔ یہ ایک اہم ترین مشن اور منصوبہ ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے ہر امام وقت کی۔ لیکن وہ سب سے خطرناک حالات تھے کہ جس میں چوتھے امام نے اپنے عہدہ امامت کو سنبھالا۔ اگر ہم پوری تاریخ اسلام پر نگاہ ڈالیں، کسی بھی نبی کو، حتیٰ شاید کسی امام کو بھی اتنے خطرناک اور مشکل ترین حالات میں امامت سنبھالنے کا موقع نہ ملا جس حالات میں چوتھے امام نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں واقعہ کربلا میں یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے جانثار اور قریبی اصحاب تھے، جو وفادار تھے، جو ان کی حمایت کرنے والے تھے، جو صحیح معرفت رکھنے والے تھے، ان سب کو تو یزید نے قتل کروا دیا، سب شہید ہو گئے۔ اب جب واقعہ کربلا کے بعد چوتھے امام مدینے پلٹ کر آئے ہیں تو ایک طرح سے تنہائی کا عالم ہے، کوئی بھی امام کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان سے گفتگو کرنے، ان سے بات سننے کو تیار نہیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں ارتد الناس بعد الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تقریباً تمام لوگ ہی مرتد ہو گئے تھے، سب کے سب دین سے خارج ہو گئے تھے، کوئی دین پر عمل کرنے والا، دین کی بات سننے والا نہیں تھا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں وہ تو چوتھے امام کی تبلیغ کا نتیجہ تھا، وہ تو امام زین العابدین علیہ السلام کی محنتوں کا ثمرہ تھا کہ پھر آہستہ آہستہ لوگ دین اور شریعت کی طرف آنے لگے اور دین میں داخل ہونے لگے۔ تو اس وقت امام تنہائی کا شکار تھے۔ ہاں، لوگ امام کے پاس تسلی دینے آتے تھے، اپنے بابا کا غم منانے کے لیے آتے تھے، ان سے واقع کربلا کو سنا کرتے تھے، وہ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص اس وقت خطرے میں ہے، اس پر جاسوسی ہو رہی ہے، حاکم وقت کے نمائندے، مختلف کارندے اسے اپنی نگرانی میں، اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے، کبھی بھی اس پر حملہ ہو سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو دوسرا انسان کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا کہ اگر اس پر حملہ ہوا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں گا، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، مجھ پر بھی حملہ ہو جائے گا۔ لہذا لوگ امام کے پاس کربلا کے واقعے کو سننے کے لیے آتے تھے، اس ظلم اور مصائب کو سنتے تھے، روتے تھے، گریا کرتے تھے، لیکن تبلیغ میں، دین کی باتیں سننے میں، شریعت کے احکام سننے میں کوئی بھی امام کے پاس آنے کو تیار نہیں تھا۔ لہذا ایسے موقع پر چوتھے امام نے بھی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی، امام ان لوگوں سے دور ہو گئے۔ 61 ہجری میں واقع کربلا، 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا اور 64 ہجری میں یزید ملعون اس دنیا سے رخصت ہوا، پھر نار ہوا، واصل جہنم ہوا۔ ان 3 سالوں کے درمیان چوتھے امام جب مدینے پلٹ کر واپس آئے ہیں تو مدینہ میں قیام نہیں کیا، امام اپنے گھر والوں کو لے کر مدینے سے باہر ایک گاؤں ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ینبع، یہ نون بے عین، ینبع نامی چھوٹے سے گاؤں دیہات کے اندر اپنے گھر والوں کو لے کر کے جاتے ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا حجرہ، ایک جھونپڑی نما گھر بناتے ہیں اور اس میں اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں پر سکونت اختیار کرتے ہیں جب تک کہ یزید فی النار نہیں ہوا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، کوئی ان کے پاس آنے کو تیار نہیں تھا، تو امام خود بھی ان سے دور ہو گئے۔ دوسری اس کی اہم ترین وجہ جو علماء نے لکھی ہے تحقیق کرنے کے بعد، کہ جب مدینے والوں نے اس قدر ظلم کی داستان سنی جو امام حسین علیہ السلام پر ہوا، تو آہستہ آہستہ ان میں جوش اور جذبہ پیدا ہونے لگا کہ آخر یہ یزید کیسا انسان ہے کہ خلیفۃ المسلمین بن کر، مسلمانوں کا خلیفہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن رسول کے نواسے کو اس طرح ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔
اور نہ صرف ان کے مردوں کو قتل کیا بلکہ ان کی خواتین کو بھی اس طرح سے شہر بشہر تشہیر کیا گیا، ان کو اسیر کیا گیا، ان کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑا گیا۔ تو یہ کیسا انسان ہے؟ یہ کیسے مسلمانوں کا خلیفہ بن کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ مدینے میں ایک وفد، ایک جماعت، ایک گروہ تیار ہوا کہ ہم خود جائیں گے شام، دمشق جا کر قریب سے یزید کا مشاہدہ کریں گے کہ آخر یہ کیسا انسان ہے، اس کو اس بات کا حق ہے بھی صحیح کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ بن سکے۔ وہ جماعت جب گئی اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ یزید تو شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے، علل اعلان کھلم کھلا، تارک الصلاۃ ہے، نمازوں کو قضا کرتا ہے، اپنی محفلوں میں اپنے محل کے اندر رقص اور سرور اور موسیقی کی محفلیں برپا کرتا ہے، جو بندر نچانے والا ہے، جو کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ان مدینے والوں نے قریب سے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کی کہ یزید کی تو یہ حالت ہے، تو انہوں نے طے کر لیا کہ اب مدینے میں کوئی بھی یزید کا حاکم حکومت نہیں کرے گا۔ واپس آنے کے بعد مدینے میں یزید کا جو گورنر تھا عثمان ابن محمد، اسے مدینے سے باہر نکال دیا۔ مدینے کے اندر بنی امیہ کے جتنے لوگ تھے سب کو بھگا کر مدینے سے باہر نکال دیا کہ اب بنی امیہ والا کوئی بھی مدینے کا حاکم ہم نہیں بننے دیں گے۔ اور عبداللہ ابن حنظلہ کی سربراہی میں، یہ کون ہے؟ حنظلہ کے بیٹے۔ حنظلہ وہ ہیں کہ جسے غسیل الملائکہ کا لقب خود اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا کہ ملائکہ نے آ کر ان کو غسل دے دیا ہے، انہیں اب الگ سے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جن کا مقام اتنا بلند تھا۔ ان کے فرزند ہیں عبداللہ ابن حنظلہ۔ ان کی سربراہی میں مدینے میں ایک لشکر تیار ہوا اور انہوں نے طے کر لیا کہ اب کسی بنو امیہ والے کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب اس کی خبر یزید کو شام میں پہنچی ہے تو وہاں سے یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں ایک بہت بڑا لشکر بھیجا۔ جب لشکر بھیجا تو اب ادھر امام زین العابدین علیہ السلام جانتے ہیں کہ مدینے والوں میں ایک طرح سے عارضی طور پر جوش اور جذبہ ولولہ تو پیدا ہوا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں، بنو امیہ والوں کو ان کے ظلم کا مزہ چکھائیں، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہیں، ابھی ان میں وہ دین اور وہ معرفت نہیں ہے، ان میں وہ قوت نہیں ہے کہ وہ یزید کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام اس وجہ سے بھی مدینے سے باہر چلے گئے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی لشکر بنتا ہے، وہ قیام کرتے ہیں، یزید کے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہیں، تو یزید کو یہ بتایا جا سکے کہ ان کے قیام میں امام سجاد علیہ السلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، میں نے ان کو قیام کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، یہ ان کے اندر اپنا خود جوش و جذبہ ہے، ان کے اندر اہل بیت سے کچھ محبت اور مودت ابھی بھی باقی ہے، یہ ظلم کی داستان کو سن کر برداشت نہیں کر سکے، یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ لیں، لیکن میں نے ان کو اس قیام پر نہیں اکسایا اس لیے کہ میں تو مدینے سے باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ دوسرا یہ کہ امام یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ اس وقت اقدام کرتے ہیں اور قیام کر کے یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، اس میں نقصان ہوگا، اس میں بہت سارے مسلمان قتل ہو جائیں گے، لہذا امام نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی اور مدینے سے باہر جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ینبع نامی علاقے میں قیام کیا۔ لیکن امام کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری بہرحال تھی کہ انہیں دین اور شریعت کو پھیلانا ہے، تبلیغ کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، احکام شریعت لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری مولا نے کس طرح سے انجام دی؟ اصل بات یہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کس طرح سے تبلیغ دین کا کام کیا۔ اب دیکھیے، اگر امام سجاد علیہ السلام بھی اپنے دادا مولا علی کی طرح سے خطبات دیتے، ہمارے پاس نہج البلاغہ ایک پوری کتاب ہے جس کے اندر مولا کے خطبات کو جمع کیا گیا، مولا نے ممبر سے خطبے دیے ہیں، سلونی کا دعویٰ کیا، لوگوں کو ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اگر امام سجاد علیہ السلام بھی لوگوں میں اسی طرح خطبات دیتے یا یہ اعلان کر دیتے کہ میں آج سے ایک مدرسہ کھول رہا ہوں، جس کو بھی تعلیمات دین چاہیے، جن کو حدیث رسول سننا ہے وہ میرے پاس آ جائے، میرے پاس اپنا داخلہ کروا دے، میں اسے علم دین سکھاؤں گا، تو ہوتا کیا؟ اولاً تو یہ کہ لوگ اس طرح سے ابھی ذہنی طور پر تعلیمات دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ امام سے دور ہیں، امام کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ ہم پر حملہ نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ خود امام کی جان کو بھی خطرہ ہے، اگر علل اعلان امام اس طرح سے تبلیغ شروع کر دیں گے، خطبات دینا شروع کر دیں گے، تو
یزید اور اس کے لشکر والے تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کو پھیلایا جائے. اسی کی خاطر تو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اتنا بڑا ظلم اس نے واقع کربلا میں کیا. تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ جس طرح امام حسین کو شہید کیا اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے. اب کون سا ایسا طریقہ ہو، کیسے منصوبہ بنایا جائے، کیسے ٹیکنیکلی امام اس کام کو، اس ذمہ داری کو انجام دیں کہ ان کی جان بھی محفوظ رہے اور لوگوں تک دین اور شریعت کی باتیں بھی آہستہ آہستہ پہنچتے رہیں، ان کی تربیت کا انتظام ہو سکے. ایک بہترین منصوبہ جو امام نے اختیار کیا وہ کیا تھا؟ اپنے گھر میں غلاموں کو خرید کر لایا کرتے تھے. کچھ عرصہ انہیں اپنے پاس رکھتے تھے، ان کی ٹریننگ کرتے تھے، انہیں دین کے احکام سکھایا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات انہیں بتایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہیں آزاد کر کے مدینے کے معاشرے میں گھروں میں بھیجا کرتے تھے کہ اب جب یہ میری تربیت یافتہ فوج مدینے میں جائے گی تو ہر گھر کے اندر دین کا پیغام پہنچ جائے گا. سید ابن طاووس کی ایک کتاب ہے الاقبال، اس میں وہ یہ جملہ لکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں 1 سال سے زیادہ کوئی غلام ٹکتا نہیں تھا. یعنی اس 1 سال کے دوران امام کر کیا رہے؟ 1 سال کے دوران جو بھی غلام آتا ہے اسے اتنا مضبوط کر دیتے ہیں دینی اعتبار سے، عقائد، اس کے حلال و حرام کے مسائل، شریعت کے احکام، اسے اس طرح سے سکھا دیتے ہیں کہ اب وہ عالم بن گیا ہے، اب اس میں تقویٰ ہے، اس میں پرہیزگاری ہے. اب اگر یہ معاشرے میں جائے گا تو نہ صرف یہ کہ صحیح طور پر خود دین پر عمل کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی دین اس طرح سے سکھا دے گا کہ وہ بھی صحیح دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. سید ابن طاووس لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے ان غلاموں کی تعداد کہ جسے امام نے خرید کر تربیت کیا، انہیں دین سکھایا، 50,000 کے قریب بنتی ہے. 50,000 غلام 35 سال کے اندر، واقع کربلا سے لے کے 95 ہجری تک، 95 ہجری تک، جب تک امام زندہ رہے. بعض علماء نے اس کی تعداد 50,000 لکھی ہے کہ اتنے غلاموں کو مولا نے تربیت کر کے آزاد کیا تاکہ اس کے ذریعے سے دین پھیلے. اب دیکھیے کتنا بہترین منصوبہ ہے. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں غلام کو خرید کر غلام کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں آ کر اپنے مولا، اپنے آقا کی خدمت کرے، گھر کے کام کاج کرے، مثلا کھانا پکائے، کپڑے دھوئے، گھر کی صفائی ستھرائی کرے. اگر اس طرح کوئی اپنے گھر میں غلام کو خرید کر لاتا ہے، کسی کے بھی ذہن میں یہ آئے گا کہ امام مدرسہ کھول کے اس کو اپنا شاگرد بنا کے دین کی تعلیم دے رہے؟ کوئی بھی یہ محسوس نہیں کرے. تو کتنی بہترین پلاننگ ہے، کتنا بہترین منصوبہ ہے. بازاروں میں جا کے مولا نے خطبے نہیں دیے، اعلان نہیں کر دیا کہ آج میں مدرسہ کھول رہا ہوں، بلکہ اپنے گھر سے، اپنے ہی غلاموں کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا. اور کبھی مولا نے ان غلاموں کو غلام نہیں سمجھا. جو زمانے کے عرب کے آقا سردار سید ہوا کرتے تھے وہ اپنے غلاموں پر کتنا ظلم کرتے تھے. ہم نے حضرت بلال علیہ السلام کی رضی اللہ عنہ کی داستانیں سنی، کس طرح سے ان پر ظلم ہوتا تھا. ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، انہیں صحرا اور ریگستان کی گرم مٹی کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور ان سے زبردستی اقرار لینے کی کوشش کرتے تھے کہ تم اس دین سے بیزاری کا اعلان کرو، رسول سے بیزاری کا، لیکن وہ پھر بھی اس دین سے دور ہونے کو تیار نہیں تھے. کس قسم کے مظالم ان غلاموں پر ہوتے تھے. یعنی ان کو ایک جانور کی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا، انہیں گدھے گھوڑے کی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا. اس زمانے کے اندر غلام کا یہ مقام ہوتا تھا. تو امام نے کبھی ایسے لوگوں کو اپنا غلام نہیں سمجھا کہ جیسے مرضی چاہے میں ان کو ماروں، جیسے مرضی چاہے میں ان سے خدمت لوں، انہیں جانوروں کی طرح نہیں. بلکہ امام کا انداز وہی ہوتا تھا کہ جیسے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا انداز تھا اپنی کنیز جناب فضہ کے ساتھ. تاریخ میں ہم نے سنا ہے کہ جب جناب فضہ شہزادی کونین کے گھر میں آئی ہیں تو انہیں اپنی بہن قرار دیا کہ ایک دن اگر جناب فضہ خدمت کرتی ہیں اور شہزادی آرام کرتی ہیں تو دوسرے دن شہزادی کونین گھر کے کام کرتی ہیں، وہ خدمت کرتی ہیں اور فضہ آرام کرتی ہیں. یہی انداز امام نے اپنے غلاموں کے ساتھ اختیار کیا. تبھی تو یہ سب اتنے قریب تھے امام کے کہ امام جو بتا رہے ہیں، امام جو سکھا رہے ہیں، ان کے اندر جو دین کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں اس کو وہ قبول کر رہے ہیں. اور اتنا وہ قریب ہوتے تھے کہ امام ان کو ایک بہت بڑا عالم بناتے تھے. یعنی حتیٰ مدینے کے اندر عام مسلمان شاید اتنا بڑا عالم نہیں ہوگا جتنا امام کے گھر میں تربیت پانے والا غلام عالم تھا. جیسا تقوی اور پرہیزگاری امام کے گھر میں غلام کی تھی ویسے ایک مسلمان کے پاس بھی نہیں تھی. اس حوالے سے ایک روایت ہے کہ جسے سعید ابن مسیب
وہ بھی امام ہی کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ قحط کا مطلب یہ کہ بارش نہیں ہو رہی اور پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، درختوں کو پانی نہیں مل رہا، لہٰذا کھیتی باڑی نہیں ہو پا رہی، غلہ اناج نہیں اگ رہا۔ امام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا۔ دیکھیے خود یہ بھی ایک انداز ہے کہ امام معاشرے میں یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ میں خود آ کر بارش کی دعا نہیں کر رہا ہوں، میرے غلاموں کو دیکھو کہ اگر یہ آتے ہیں اور بارش کے لیے دعا کرتے ہیں تو بارش نازل ہو جاتی ہے۔ جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ پروردگار ان کی دعاؤں کو اس طرح سے قبول کرتا ہے کہ ادھر وہ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور بارش نازل ہو جاتی ہے، تو ان کے آقا سید سجاد کا عالم کیا ہوگا۔ غلاموں کو بھیجا، کچھ غلام گئے صحرا میں جا کر دعا مانگی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ سعید ابن مسیب کہتا ہے لیکن ایک غلام جو حبشی تھا، سیاہ فام تھا، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو گیا اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو اس طرح آسمان کی طرف بلند کیا، اپنے منہ سے کچھ دعا کے الفاظ پڑھے اور جیسے ہی اس نے ادھر دعا مانگی اور ادھر سے بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ ہمیں خوف ہو گیا کہ کہیں ہم پانی میں غرق نہ ہو جائیں۔ اس منظر کو جب میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص قسم کا غلام ہے کہ جس کی دعا میں اتنا اثر ہے۔ ادھر اس نے دعا کی اور آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ میں اس کے تعاقب میں گیا، اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ یہ جاتا کہاں، یہ ہے کون شخص۔ جب میں اس کے پیچھے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس گھر میں داخل ہوا جو مدینے میں امام سجاد علیہ السلام کا گھر تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ چوتھے امام کا غلام۔ میں آیا امام کے پاس اور کہا مولا میں آپ کے غلاموں میں سے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا بھائی تم ہمارے دوست ہو، ہمارے شاگردوں میں سے ہو، تمہیں غلام خریدنے کی کیا ضرورت ہے، جو غلام چاہیے وہ لے جاؤ۔ امام نے اپنے سارے غلاموں کو کہا بھائی ادھر کھڑے ہو جاؤ لائن سے، اور یہ تم میں سے جس کو بھی انتخاب کرے آج سے میں اسے سعید ابن مسیب کی غلامی میں دیتا ہوں، اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ سعید ابن مسیب نے ایک ایک غلام کو دیکھا، سب کے چہرے کو دیکھتے جا رہے، لیکن اس نے کہا اے مولا یہ غلام مجھے نہیں چاہیے، ان کے علاوہ بھی کوئی غلام ہے آپ کے پاس، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا ایک غلام اور ہے جو حبشی ہے، سیاہ فام ہے، وہ شاید اپنے کسی کام میں ہو۔ امام نے اس کو بلایا، کہا ہاں یہ وہ پہچان گیا، یہ وہ غلام ہے کہ جس کو میں نے پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تھا، جب دعا کی تھی تو فوراً اس کی دعا قبول ہو۔ مولا سے کہا مولا اس غلام کو میں خرید۔ مولا نے کہا نہیں ایسے ہی لے جاؤ، اور اس غلام کی طرف دیکھ کر چوتھے امام نے کہا کہ آج سے میں تمہیں اس کی غلامی میں دیتا ہوں، یہ تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں وہ ہمیں تقوی نظر آ رہا ہے، وہ تربیت جو چوتھے امام نے اپنے غلاموں کی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی اس سیاہ فام غلام کو پتا چلا کہ میں اب چوتھے امام کی غلامی سے نکل کر سعید ابن مسیب کی غلامی میں جا رہا ہوں، اس نے سعید ابن مسیب سے پوچھا بھائی امام کے اتنے سارے غلام ہیں، تم نے ان سب کو چھوڑ کر کے میرا انتخاب کیوں کیا؟ اور کوئی غلام لے لیتے، ان کو کیوں نہیں؟ تمہیں تو خدمت ہی کرانی ہے نا، اپنے گھر کے کام کرانے ہیں، کسی اور کو لے جاؤ، مجھے کیوں لے؟ میرے اندر ایسی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں دیکھا تھا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، اور تمہاری دعا میں تم مستجاب الدعوات ہو، تمہاری دعا میں اتنا اثر ہے فوراً بارش ہو جاتی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اب جیسے ہی اس شخص کو، اس غلام کو پتا چلا کہ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے یہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیسا سینہ چوڑا ہو جاتا کہ ہاں بھائی میں مستجاب الدعوات ہوں، میری دعا میں اتنا اثر ہے۔ اور انسان بعض اوقات تکبر میں آ جاتا ہے، غرور اور فخر کا اظہار کرنے لگتا ہے، اور اس صفت کو، اس خصوصیت کو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی دنیاوی مقاصد اور غرض حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرے کہ خدا سے دعا کرے اور اس کے لیے درہم اور دینار نازل ہو جائے، کوئی منصب اور عہدہ حاصل کرنا ہے وہ اسے حاصل ہو جائے، دشمن سے پناہ حاصل کرنی ہے وہ اسے۔ لیکن اس شخص نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اسی وقت امام بھی موجود ہیں، سعید ابن مسیب بھی موجود ہے۔ جیسے اس کو پتا چلا کہ میں سعید ابن مسیب کے ساتھ جا رہا ہوں فقط اس وجہ سے کہ میری دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ پروردگار میری دعا کو قبول کرتا ہے، ایک مطلب پھر وہ ہاتھ کو اٹھایا، کہا اے بار الہ، آج تک وہ راز جو صرف میرے اور تیرے درمیان تھا کہ کوئی نہیں جانتا تھا میری دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ میری دعا فوراً تو قبول کر لیتا ہے، آج میرا یہ راز فاش ہو گیا، اس کو پتا چل گیا ہے کہ میری دعاؤں میں اتنا اثر ہے، اور اس کی خاطر یہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ تو اے پروردگار اب میں نہیں چاہتا کہ میں
اس صفت کی وجہ سے کسی اور کے پاس جاؤں تو مجھے اپنی بارگاہ میں اٹھا لے. یہاں اس نے یہ دعا کی اور ویسے ہی وہ شخص لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا. یعنی انسان اندازہ کرے تقویٰ کا کیا معیار ہے، کس معرفت کی منزل پر پہنچا ہوا ہے کہ اس مستجاب الدعوات کی صفت کو کسی اور کے لیے استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا، اپنے لیے تو نہیں، کسی کے لیے بھی، صرف کس خاطر کہ پروردگار مجھ سے راضی رہے، صرف خدا کی رضا خوشنودی کے لیے میں اپنی اس صفت کو استعمال. یعنی یہ وہ تربیت ہے جو چوتھے امام نے اپنے شاگردوں میں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف وہ حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، دعاؤں کا سہارا لے رہے ہیں، لوگوں سے بات نہیں ہو رہی، پروردگار سے راز و نیاز ہو رہا ہے، مناجات ہو رہی ہے. کتنی دعائیں، پورا ایک کتابچہ، ایک مجموعہ جمع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کے نام سے ہر موقع پر دعا. ہمارے پاس بارش کی دعا ہے، والدین کی مغفرت کی دعا ہے، اولاد کے لیے دعا ہے، عرفہ کی دعا ہے، کتنی الگ الگ مجموعے دعاؤں کے موجود ہیں کہ ہر موقع پر امام خدا سے بات کرتے جا رہے ہیں، سکھاتے لوگوں کو جا رہے ہیں، جس میں عقائد بھی موجود ہیں، دین کے معارف بھی موجود ہیں، احکام دین بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ تفسیر قرآن کا علم بھی لوگوں کو سکھاتے جا رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نے جب تربیت دی ہے تو کبھی یحییٰ ابن ام طویل جیسے صحابی ہمارے سامنے آئے، کبھی سعید ابن مسیب جیسا صحابی بن کر باہر نکلا، کبھی ابو حمزہ شمالی جیسا کہ جسے امام نے اتنی طولانی دعا تعلیم دے دی جو ماہ رمضان میں سحر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے. اگر انسان صرف اس دعا کو پڑھے تو انسان ہل کے رہ جاتا. کیسے کیسے مطالب امام نے ایسے شخص کو، اپنے شاگرد کو عطا فرمائے اس دعا کے اندر. ابو خالد کابلی کہ جس کی امام نے تربیت کی اور اس کے بعد پھر وہ اپنے شہر واپس جاتا ہے، یہ سارے طالب علم ہیں، یہ سارے وہ شاگرد ہیں کہ جن کی تربیت امام نے کی ہے اور اس کے ذریعے سے واقع کربلا کے بعد دین کو زندہ کیا ہے. بس ایک آخری بات کہوں کہ پانچویں اور چھٹے امام کو جس طرح سے دین پہنچانے کا موقع ملا کہ چھٹے امام جب اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور انہیں درس دیتے تھے تو ایک وقت میں 4000 طالب علم اور شاگرد ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے. یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ زمینہ کس نے بنا کر کے دیا؟ یہ بیس کس نے بنا کر کے دی کہ پھر آگے اتنے سارے شاگرد ہوں کہ امام کو تبلیغ کرنا آسان ہو جائے؟ یہ موقع چوتھے امام نے فراہم کی، امام نے بنیاد ڈالی. اگر چوتھے امام کی زحمتیں نہ ہوتی تو آگے پانچویں اور چھٹے امام یہ کام آرام سے نہیں کر سکتے تھے. بس عزیزوں، چوتھے امام اپنے اس مشن میں آگے بڑھتے رہے، جبکہ تقیہ کا دور ہے، اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. عبد الملک ابن مروان کا جب دور آیا، حکم دیا کہ چوتھے امام کو گرفتار کر کے شام بھیجا جائے. ایک مرتبہ پھر امام کے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، اور اس حالت میں پھر ایک مرتبہ چوتھے امام کو مدینے سے شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے. زہری کہتا ہے میں امام سے ملنے کے لیے آیا اور اس حالت کو دیکھا تو رونے لگا. کہا مولا میرا جی چاہتا ہے کاش یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں نہ ہوتی، ہم اس زنجیروں کو، ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو پہن لیتے اور آپ اس مشکل سے، اس تکلیف سے آزاد ہو جاتے. مولا نے کہا کیا تم سمجھتے ہو یہ بیڑیاں، یہ زنجیریں ہمیں اذیت دیتی ہیں؟ ان سے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں پروردگار نے اتنا اختیار دیا ہے، اتنا تصرف دیا ہے کہ اسے اپنے آپ سے دور کرنا چاہیں تو دور کر سکتے ہیں. اور اب زہری کہتا ہے جیسے ہی چوتھے امام نے یہ جملہ کہا تو میں نے دیکھا کہ وہ بیڑیاں، وہ ہتھکڑیاں، وہ زنجیریں جو امام کے جسم پر تھیں امام سے جدا ہو گئیں، امام اس سے آزاد ہو گئے، اور امام کو اب اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی. یہ امام کا تصرف ہے، یہ امام کا اختیار ہے، یہ وہ اذن ہے جو پروردگار نے اپنی حجتوں کو عطا فرمایا ہے. اگر یہ اذن اور اختیار میرے چوتھے مولا کو واقع کربلا میں مل جاتا تو میرے مولا وہ منظر نہ دیکھتے کہ اپنے بابا کے جنازے سے رخصت ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ تپتی ہوئی صحرا کی زمین پر بابا کا جنازہ بے گور و کفن کے پڑا ہے. عجیب حالت ہے، چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، جسم پر لرزہ طاری ہے. زینب نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کی عجیب حالت ہے، کہا اے بیٹا سید سجاد آخر یہ تیرا کیا عالم ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی روح پرواز کر جائے. حسین کی وصیت یاد آئی، کہا اے پھوپھی اماں
اس جوان کی کیا حالت ہو کہ جس کے بابا کا جنازہ اس طرح سے بے گور و کفن کے تپتی ہوئی زمین پر پڑا ہو، جس کے بھائیوں کو اس طرح سے ذبح کر دیا گیا ہو کہ خاک اور خون میں غلطہ ہو۔ سید سجاد کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو دفنا نہ سکا۔ ہاں 3 روز بعد مولا اعجاز امامت سے آئے تھے، اپنے بابا کو دفنا دیا تھا، لیکن ایک اور بڑا غم تھا کہ جو چوتھے امام کو تھا کہ جب بھی ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی تو کہا کرتے تھے الشام الشام الشام۔ شام میں کیا مصیبت تھی؟ شام میں یہ مصیبت تھی کہ اپنی نگاہوں سے ہر غیرت مند امام یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میری پھوپھیوں کو، میری ماؤں بہنوں کو بے بخنا اور چادر کی اس طرح سے پھرایا جا رہا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا، رسول کی نوازیوں کا تماشا دیکھو، علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ایام منقلبی ينقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتك یا ارحم الراحمین۔